انسانی جو زمان و مکان کی جو شرائط ہے اس میں وقت ایک ایسی قید ہے جس میں ہم آگے تو جا سکتے ہیں. ٹائم اسپیس کی اگر ہم بات کریں تو اسپیس میں ہم یہ جگہ ہے نا, ہم دروازے کے پاس بھی آگے بھی جا سکتے ہیں اور پیچھے بھی آ سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے, یہ ممکن ہے. لیکن وقت ٹائم ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس میں ہم آگے تو جا سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں جا سکتے. اپنے ماضی میں آپ جا کر چیزوں کو درست یا ٹھیک یا دیکھ نہیں سکتے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل میں بھی نہیں گے, آپ اپنے مستقبل میں نہیں گے, ایک لمحہ بھی آپ اپنے مستقبل میں نہیں گے. یہ قید ہے. وقت جگہ میں نہیں ہے, جگہ میں آپ آگے بھی جا سکتے ہو پیچھے بھی آ سکتے ہو, لیکن وقت آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا. اس بیان میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. تو پچھلی باتیں جو ہے وہ کون سی ہوں گی؟ پچھلی باتیں جو گزر گئی. تو جو وقت گزر جائے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے ماضی کو یاد نہ کرو. لیکن ہم بعض اوقات اپنا ماضی نہیں بھول رہے. عزیز رشتے دار, ماں باپ, بڑے خوبصورت رشتے ہیں خدا نے بنائے ہیں, بہن بھائی اور بہت ساری معاملات. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. ادھر دیکھیں, سب توجہ سب چھوڑ جاتے ہیں, ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں. کئی دفعہ اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے. حادثات, واقعات, وقت کی مار, زمانے کے تقاضے. تو جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. جو چلا جائے, داؤد کہتا ہے کہ میں ہی اب جاؤں گا, وہ تو نہیں آئے گا. جب اس کا بیٹا, جب اس کا وفات ہو گیا, وہ کہتا ہے کہ اب وہ تو میرے پاس نہیں آ سکتا, لیکن اب میں اس کے پاس نہیں آ سکتا. یہ ایک بڑی دلیری ہے جسے لوگ قبول نہیں کرتے. ہم نے جانا ہے آبا, جو چلا گیا وہ اسے بھول جا, جو چلا گیا اسے وہ نہ سن سکے گا تیری صدا. ختم. بعض لوگ پوچھتے بھائی جی پھر وہ جڑے سارے چیز چلے گئے دنیا تو انہاں واسطے سی دعا کر سکتے, انہاں واسطے جو کچھ تسی کر سکتے سو جیوتے ہو جی کر سکتے سو. لیکن دستور اب یہ بن چکا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کرتے ہیں. پھول, ہم ڈھیر سارے پھول جو ہے وہ مرنے والے کی قبر پر ڈال کے آ جاتے ہیں, لیکن اس کے جیتے جی ہم نے کبھی اس کو پھول نہیں دیا. اسی فروٹ کٹ کے, امرود کیلے کٹ کے مرن تو بعد کھوانے ہیں, جدو میرا سی وہ کھوایا نہیں ہوتا. یہ عجیب دستور ہے زندگی کی. ہو سکتا ہے تسی انہوں پھول دے دے, کوئی انہوں جیونے دی فروٹ کھوا دے دے جڑے انہیں کوئی سال اور لگا رہے ہیں. یہ دنیا ہے, دنیا ہے ہیرا پھیری. دنیا کیا ہے؟ تیرے منہ پر تیری اور میرے منہ پر داتری دے دندے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوندا ہے داتری دا ایک دندا تے دنیا دے دو دندے. اے ادھر بھی کٹ دی ہے. تو سوچ آپ کی ایک ایسی سوچ جو ہے, اس میں آپ جہاں مرضی چلے جائیں. میموری ہے نا, تو مجھے اپنے بچپن کے واقعات بھی یاد ہے. بچپن کے کبھی کبھی میں یاد کرتا ہوں واقعات.
کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ یاد رکھیں. یہ جو عیدوں کا دیا جانا, عیدیں جو دی کہ تم عید فصح منانا, خیام منانا, نرسنگوں کی عید منانا, تو یہ کیوں کہا گیا تھا؟ تاکہ وہ تمہیں وہ یاد رہے کہ تم مصر میں غلام. تو کچھ چیزوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں کو بھولنا پڑتا ہے. ماضی کو بھولنا پڑتا ہے. تو ماضی دے وچ کوئی اور بھی کوئی جوانی دے دن بڑے عجیب ہوتے ہیں. پہلا پیار نہیں بھولتا. وہ پہلے پیار نو لے کے بندہ ساری زندگی کہیں تے اتنے ہی چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس یہی بھی سب کچھ ہے. ساڈے اتنے تے ایک ہی تے اگے چلے جاؤ تو ہوتے تے 70 کئی نے 4-72. بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد, اپنے ماضی کو یاد نہ کر. نہ کرو. تو پھر کیا کرو؟ کیا کرنا چاہیے؟ ماضی کو بھول جاؤ, اپنی مصیبت کو بھول جاؤ, ان تلخیوں کو بھول جاؤ, ان بچھوڑوں کو بھول جاؤ. جو بچھڑ گئے وہ بچھڑ گئے. اب انہی کی سوچوں میں آپ, اگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچیں نہیں چھوڑتے, سوچ نہیں چھوڑتے, ماضی بھولتے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نا امید ہو چکے. نا امیدی ماضی کیا پیدا کرتا ہے؟ ماضی کی یاد کیا پیدا کرتی ہے؟ نا امیدی پیدا کرتی ہے. اور کچھ نیا ہونے کی امید. کہتے ہیں نا دنیا امید پر قائم. دنیا امید پر قائم. تین ہی تو چیزیں جو دائمی ہیں. کون کون سی؟ ایمان, امید اور امید. امید میں گنجائش ہے کچھ ہونے کی. ماضی میں جو ہو گیا وہ تو اس میں تو آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے, ایڈٹ نہیں کر سکتے, قطر قیودت نہیں کر سکتے. وہ تو ہو گیا. بعض لوگ گواہی دینا شروع کرتے ہیں. وہ گواہی ہوتی ہے. گواہی کا مطلب کیا ہے؟ گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے اس کا ذکر کرنا, وہ بیان دینا کہ خدا نے یسوع مسیح نے میرے لیے یہ کام. کہتے ہیں ٹھہر جو ذرا, وہ چرچ کی انتظامیہ شروع ہو جاتی ہے. بھائی آپ نے تو یہ بات کی نہیں. آپ نے تو پاسٹر سے بات نہیں کی, انتظامیہ سے بات نہیں کی ہے کہ میں نے گواہی دینی. گواہی ہے یا تباہی ہے؟ کئی دفعہ لوگ ایسے شروع ہو جاتے ہیں, تبلا نہیں بجا. کئی دفعہ لوگ آ کے پادری کہ میرے ساتھ فلاں جو کام کرنے والا. کلام کیا کہہ رہا ہے؟ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ. تو ہمیں بھول جانا چاہیے. یہ کلام جو ہے یہ تقریباً کوئی 3-4 دن میں تعلق سادہ رہا ہوگا. ایک کلام اکڑا نہیں. پر میں ٹائم دسو ٹھیک ہے نا, کتنے بجے تک چلنا ہے کلام, کب تک کریں؟ اور سوا 11 عبادت ہوتی تھی تو حوالے ہی سناتے. کئی دفعہ حوالے ہی سناتے, یہ حوالہ نکالو, وہ حوالہ نکالو, سارے چلے. ایک بچہ بیٹھا تھوڑے دن, لیکن پوری دنیا وہ خدا بھائی نہیں بولتا, بیمار ہو گیا. دنیا کا غم تو موت پیدا کرتا. یہ پچھلی باتوں کو یاد کرنے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ موت. بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں تو انہیں سے پال رہے ہوتے ہیں اندر. ماضی کو یاد کرنا دراصل اپنی موت کو پالنے کا مطلب ہے. خدا زندگی کی بات کرتا ہے, وہ زندگی دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے, شفا دینا چاہتا ہے, ترقی. اور لکھیں کہ اس کی خوشنودی اپنے بندوں کی اقبال مندی میں, جس طرح ماں باپ کی خوشی اپنے بچوں کی سرفرازی میں. آمین. تو پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو, قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو.
میں ایک نیا کام کروں. کیا کروں گا میں؟ اور کب اب وہ ظہور میں آئے گا. کل کی تو بات ہی نہیں خدا کرتا. کل کی بات تو نہیں خدا کرتا. جو کام خدا نے کرنا ہے وہ کب کرتا ہے؟ آج کرتا ہے. لکھے نا کہ اگر آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت. خدا اپنے سارے کام آج کرتا ہے اور ہم اپنے سارے کام کل کرتے ہیں. کل کا عمل ہے نا. توبہ کل کا. ایک لیڈی ڈانسر تھی. شو جان تو پہلا وہ چرچ چلی گئی. چرچ آ گئی. چرچ کلام سنایا پاکستان. اس نے توبہ کر لی. اس نے وہ ڈائری میں لکھا کہ کلام کی سبب سے میں نے آج یہ پورا تہیا کر دیا ہے. سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ ہونا کیا چاہیے. توبہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن میں کل توبہ کر دوں. وہ تو آج ڈانس جب جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کی ڈائری میں لکھا ہوا کیا ملا کہ میں کل. اور بائبل کیا کہتی ہے؟ اگر آج اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سب. مسیح کہہ رہے ہیں مجھے دن ہی دن میں کام کرنا ہے. ایک رات ایسی آنے والی ہے جس میں کوئی کام. کل تو آؤ کھائے. تجھے نہیں پتا کہ آج ہی کے دن میں کیا. تو پھر یہ کل اور آنے والا کل اور جو گزر گیا کل. تو بائبل تو یہ کہہ رہی کل کی فکر نہ کرو. ٹھیک ہے. تو جس خدا کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے آنے والے کل میں بھی موجود ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو. وہ ہمارے کل میں کیونکہ وہ آج کل بلکہ اب تک یکساں. یہ وہ خدا ہے جو آپ کے کل میں کھڑا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. آپ کو مصیبتوں میں سے بچانے کے لیے وہ کھڑا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمیں دیکھنا ہے. اس کو لکھا کہ تم مجھے دیکھتے رہو. یہی بات. اسی تو آٹھ میں انتظار کر رہے تھے کہ یسوع آئے گا. ہاں آئے گا. وہ ایک الگ پہلو ہے لیکن وہ تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے, ہمارے ساتھ ہے. کہتا نہیں کہ میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو پھر وہ کہیں چلا جاتا ہے. کسی ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا خدا کے ساتھ ہونے کو. سمندر کے کنارے پر وہ جا رہا تھا تو چل رہا تھا تو دو اندیکھے قدم بھی وہ دیکھ رہا تھا. ریت پر قدم بن رہے. طوفان آیا, آندھی زور کی آندھی چلی. تو چلتے چلتے دو وہ قدم جو ہے, 4 قدم تھے پھر 2 رہ گئے. تو خدا کے بندے نے خدا سے یہ گلا کیا کہ اے خدا یہ کیا بات ہے کہ جب طوفان نہیں تھا, آندھی نہیں تھی, حالات درست تھے, سب کچھ ٹھیک تھا, تو میرے ساتھ جب آندھی آئی تھی تو چھٹ گئے. تو 2 قدموں کے نشان جو تھے اس سے اندازہ لگا مائنس ہو گیا. تو خدا نے اس سے کہا کہ بیٹا وہ جو جب آندھی آئی تھی تو 2 قدم جو غائب ہو گئے تھے وہ تیرے تھے, میرے نہیں تھے. کیونکہ جب آندھی آئی تھی تو میں نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا. ہم خدا کے بارے میں کچھ بھی سوچتے رہے, کچھ بھی سوچتے رہے, کچھ بھی کہتے. تمہارے چنگا نہیں کیتا اے خدا مطلب تو میرے نال چنگا. لیکن ایک شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خدا اگر تسی موازنہ کرو وہ تو 10 بچے مار گئے, اونٹ بھیڑ بکریاں سارا کچھ لٹیا گیا, سر تو پیروں تک پھوڑے. اب اس کو بیوی بھی آ گئی کہنے کہ ہن تے انکار کر دے, ہن رہا کی ہے. انہیں کیا کہا یہ کہ خداوند نے دیا, خداوند نے کسی کہتے چنگا نہیں کیتا, تو ربا میرے نال چنگا. ایک خدا ہی تو ہے جو کبھی بھی برا نہیں کرتا, اور ایک شیطان ہے جو کبھی بھی اچھا نہیں کرتا. یہی ہے نا خدا اور شیطان. خدا وہ ہے جو کبھی برائی نہیں کرتا انسانوں کے ساتھ.
اگر کوئی دنیا سے چلا گیا یہ خدا کی مرضی ہے، اسے ہمیں قبول کرنا، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ تو ہمیں اپنے ماضی کو بھلانا ہے تاکہ خداوند ہمارے لیے نیا کام۔ اچھا اس پر ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ آگے باتیں کیوں؟ اگر میرے پاؤں دلدل میں کیچڑ میں دھسے ہوئے ہوں تو میں ایسے نہیں کرتا رہا لگتا ہوں اپنے تھلے کرتا رہا، تو کیا میں آگے بڑھ سکتا ہوں؟ آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو آگے بڑھنے کا کیا اصول کیا ہے؟ بھائی میں چکڑتے ہوئے تو نہیں کرتا۔ ایک بھائی چلی جانڈے اس رستے تو کسی نے جاتے ہوئے یہ لوڈنگ گاڑی تھی، تو بھائی نے سیر دے ہوتے وہ لکڑی زیادہ کٹھا چکے ہے، سوچا کہ یہ بزرگ عورت ہے اور اس نے بوجھ اٹھایا ہے، اس کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اماں جی گڈی سے بیٹھو، پیچھے وہ گڈی سے بیٹھ اور سزوکی سی یا کوئی بھی گالا سی وہ پیچھے بیٹھ گئی، تو ڈرائیور نے شیشے میں جو بیٹھے ہیں کٹھا سے رہتا کہ سر دے ہوگی، وہ لکڑیاں اس کے سر پہ اٹھا کے گاڑی میں بیٹھ کے بھی تے لکڑیاں دا جڑا بوجھ سی انہیں اپنے سر تے رکھیا۔ انہیں گڈی روکی، انہیں کہا اماں جی میں تانوں اٹھایا سی گڈی سے، تسی اے چکیاں لکڑیاں تے چلو یہ رکھ دو، لکڑیاں تے تھلے رکھ دو، اسی یہ نہیں سفر کرن دے، زندگی گزارن دے۔ اپنا بوجھ ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اپنا بوجھ نہیں، اسی کیوں دے دیں گے؟ بری گل تینوں دے دئیے بوجھ، اے فکر اسی تینوں کیوں دئیے؟ اسی سانبھ کے رکھی ہوئی ہیں، دن رات انہاں نوں اسی اپنی یاداں دا ہاواں دا تے اتھواں دا پانی دینے ہیں، انہوں پالتے رہتے ہیں، انہاں سوچاں نوں پالنے ہیں۔ اے سوچاں پالن والی پتہ کہڑی ہے؟ سوچ جڑی ہے کی ہے؟ ایناکونڈا نے پالیا کڑی نے، سچا واقعہ ہے، انہیں نگاہ جہا ایناکونڈا پالیا سپ، وہ بڑا ہوندا گیا وادتا گیا، تے وہ پھر حرکتاں ہوندیاں تھوڑیاں چینج ہوئیاں، عورت نے دیکھا کہ بھی ہے ہوں مینوں بھی تاڑدا رہتا ہے نا، کوئی اس کا جائزہ وہ لے رہا تھا کہ میں نے نکل سکتا ہے، تو اس کو نکل گیا، وہ سوچے بالآخر پھر ہمیں جدوں بٹیاں پک جاتی ہیں پھر وہ وہی سوچا سانوں نکل گئی۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ان سوچوں میں سے نکلنا ہے۔ یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا مجھ سے زیادہ یہاں آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے سمجھا اس چیز کو، مجھے ایک طرف آئی خوف، اندیشے، گمان، وسوسے، نکلو اس میں سے اور امید پر قائم ہو جاؤ۔ ایمان، آمین۔ کس ایمان پر کہ وہ صحرا میں ندیاں جاری کرے گا، بیابان میں راہ پیدا کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ اب یہ جو پیچھے مصری فوج آگے پانی چلانے لگی، پیچھے دیکھا تو کیا تھی؟ فوج، موت، پیچھے بھی موت، آگے بھی موت۔ رو لگ اسرائیلیت کا کام کی رونا توڑا، بڑی مار کھاتی، بڑی لاڈلی بھی ہے، جنہوں نے سب تو زیادہ تاریخ دیکھے آپ پتہ لگے کہ کچھ ایک کٹ کی گئی ہے، خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہو جاتا۔ یہ دونوں پاس ہی خطرناک، خدا تو دور رہنا بھی خطرناک ہے، جب خدا کو لاگے تو یہ بھی خطرناک ہے، لیکن وہ شفیق ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک وہی تو ہے جو پیار کرنے والا، باقی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سے چل رہے ہیں، وہ ہے انکنڈیشنل بے غرض محبت رکھنے والا خدا۔ اگاپے جو لفظ ہے نا یونانی زبان کا، وہی ہے جو بے غرض محبت کرتا ہے۔ ہمارے تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں کئیاں دی تنہائی انہوں نے چہروں پریشان کر دی، تو ہی بندیاں نہ جڑیا رہتا، تنہائی بھی تو خطرناک ہوتی ہے، لیکن جو پیار دل سے ہے وہ صرف خدا کرتا ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں اس سے۔ ایمانداروں کا جو قاعدہ ہے وہ فرق ہے، جو ان کے منہ پر ہے
जो दिल में है वो एक क्लिसिया तो है मोहब्बत का नमूना, एक क्लिसिया तो है जहां माफी की बात की जाती है, दरगुजर करने की बात की जाती है, कुछ भुलाने की बात की जाती है। वरना लोग तो बन के बैठे हैं, उन्होंने छड़ना ही नहीं है, वो दुश्मनियां नदियां पुश्ता तक चल रही है। एक इतने ही जरा सूली वाला कहता है बाप ने माफ कर, ये नहीं जानते हैं, ये चर्च है, खुदा के लोगों में फर्क है। तो कब काम होगा जब हम चिकड़ चो निकलांगे, जब अपने सिर का बोझ असी ला के थले रखांगे। खुदावंद कहता मुझ पर डालो, आमीन, अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश को गैर, इन ख्यालों के बीच गैर को हमारे अंदर। और हमारे ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे ख्याल में? कलाम। बोलिए मेरे पीछे, हमारे दिल में क्या होना चाहिए? कलाम होना चाहिए, आमीन। कलाम क्या करता है? कलाम कायनात को पैदा करने वाला, कलाम तख्लीक करता है, कलाम ईमान पैदा करता है, वो ईमान जो शिफा को भर लाता है। 12 साल की औरत बीमार थी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, तबीब, पैसा, सब कुछ खत्म, शिफा कहां मिली? कहां शिफा मिली? कब मिली, कैसे मिली, ये भी देखना पड़ेगा ना। ये तो नहीं देखना पड़ेगा फलूदा छुया तो शिफा हो गई, पहला तो कदी नहीं हुई सी, 12 साल अगर तो कोई ना हुई, तबीबा तो भी देख लिया, एक तो एक डॉक्टर चेक कर लिया, पैसे भी ला ले, जब सब कुछ मुक गया तो फिर सारे दरवाजे बंद, एक दरवाजा खुला हुआ था, हमें एक दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें क्या कि चलो ये भी खटखटा के देखी, पर वो जी हालत दे विच दरवाजा खटखटा नहीं सकती सी। उन्हें कहा चलो ठीक है, बंदे नूं हथ लाउण नाल नापाकी होती है ना, उसकी पोशाक का किनारा छूना। उसने अपने दिल में सोचा, अपने जी में कहती थी, कहां कहती थी, अब क्या कहती थी? पहले क्या कर रही थी कहती थी, अब क्या कहती है? पहले कहती थी कि मैं बीमार हूं, पहले तबीब को जाकर उसका दरवाजा, उसका दरवाजा, उसका दरवाजा, जंतर मंतर सारे कर ले, सारे बुए खटखटा ले, कि तो शिफा नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला। लिखे अपने जी में कहती थी कि जब मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो क्या होगा? ये है वो कायदा जो आज आप मेरे आपको बात सुना। मैं मिनट रह गए और मेरे दिन खत्म हो गया मैसेज। नहीं एक रोटी बड़ी ये जिंदगी गुजारनी, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो कलाम पढ़ना। जी में कहती थी, अब उसने अपनी सोच को बदला है, उसने अपने मासी को भुलाया है और मुस्तकबिल को झांकना शुरू किया है, मुस्तकबिल की खिड़की को झांकना शुरू किया। अब यही तो मसला है कि वो खिड़की बंद रखी है, दरवाजे बंद कर दिए जो तो उसके आगे निकलना। भूल भुलैयों में पड़े हुए हैं, माजी की भूल भुलैयों में एक सोच तो निकल लिया, दूसरी सोच आ जाती है, दूसरी जो निकल लिया, तीसरी आ जाती है, अच्छा नहीं किया, चौथी जो जाने मिले नहीं कुछ, पंजवी जाने फेल हो गए सब, छठी सोच ने मैंने इंज कह दिता, सतवीं सोच ने मैंने इंज कर दिता। इन सोचों में हम ढूंढते हैं, हमारे चेहरे उदास, बच्चियां ने कह दिया मार दो, मार दो, कह दिया तो कह, बच्चे कह रहे हैं, पड़ोसियों ने ये कह दिया, बहन ने कह दिया, भरा ने कह दिया, छोड़ो। किसने क्या कहा है? खुदावंद यूं फरमाता है, ये सुनो, जो काम सुनने वाला वो तो करते नहीं है, तो जितो सुनने उन्हें सुन दे रहे,
भाई छो सुनो, क्या सुनना है? मसीह का कलाम। ये तारे को टाइम नहीं है पढ़ने का न सुनने का। शिफा पानी है क्या मुश्किल है? मुझसे लेना आपने गोरे को बुलाए? अरे नहीं, गोरे को बुलाए। गोरे का खुदा बहुत बड़ा खुदा, ताड़ा छोटा है। मशरक तो मौज से चलते हैं सारे। हमने तो बात में भेजा कैसी बाइबल दिखती है उन्होंने। एक और उन्होंने सारे बाइबल सुना रहा है। हाँ सुनाए यार, कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखना बाइबल आसान देती है। और भाई होते अपने पैरों पे खलो जाओ कि नहीं, हले भी बाहर इंपोर्ट करना पाएगा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीनियों ने भी कभी गोरे बुलाए, और भी मुल्कों के गोरे हैं, इंडिया पाकिस्तान, गोरे बुलाओ चक्कर चलाओ। छोड़ दो, जो काम करने वाले वो करो, खुदावंद पर तवक्कुल करो, बरकत के लिए खुदावंद पर तवक्कुल करो, शिफा के लिए खुदावंद पर तवक्कुल करो। वो कह रहा है कि मैं सहरा में नदी जारी करूंगा, बियाबान में राह। अपनी सोचों को बदलो, निकलो सोचों में से, छोड़ो बाजी को। बाजी क्या है? तबाही है, बर्बादी है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वो क्यों नहीं मिलवा चुका। मैं नहीं अच्छी मंगी बर्बादी कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ भाई छाड़ दो है ना, बच्चे ने की क्या, उन्हें की क्या, उन्होंने अभी क्या दिया। ख्याल रखें, ध्यान रखें खुदावंद क्या फरमाता है। खुदावंद यूं फरमाता है, रास्ते बंद करना कितना काम है? सुनिएगा, तवज्जो रखें। रास्ते बंद कौन करता है? सारी नदियों में सैराब बनाने की सोचा कि कौन करता है? इंसान। इब्लीस ते है ही है ना, वो तो ठेका है वो देखो, लेकिन अब काम में खिला कौन लेता है? इंसान को देख रहा है। सोचो किसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे ये कह दिया, हाय अब मैं क्या करूं? उसने मुझे ये कह दिया, अब मैं क्या करूं? फिर तू भाई बदमाश बुला ले, पुलिस बना लो, फौज बना लो, टैंक लगा दो, ऐसे हो सकता है। बंदे ही डालो, फिर को तुम कल कुछ और कह देगा, फिर नहीं करोगे, फिर नबी जाके छेड़ दी। अमेरिका बनना है तुम एक मुल्क निकला, और ये सोचो कि खुदावंद क्या फरमाता है। इंसान है रास्ते बंद करने वाला, और खुदावंद रास्तों को खोल देता है। सामने समंदर भी क्यों ना हो, अपने लोगों के लिए हालेलुया। मौत की सबसे बड़ा दुश्मन है ना, ये हमारा खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा जिसने अपने बेटे यीशु को भेज दिया, वो आया और उसने कहा कि मैं खुशी से अपनी जान दूंगा, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। ये हो ना मेरा काम कि उससे हमें रास्तबाज चला। आज ही कहते नहीं भाई जी, मैं तो गुनहगार। पादरी भी आके कहता है पुल पड़ते रोके, मैं भी गुनहगार। भाई जब तुम गुनहगार जाओ, पब्लिक का क्या बने? जब पादरी कमजोर है तो आप पब्लिक बेचारी तो पहले डूबी हुई है। वो एक रात पुलपट के आके करने की लोड़ है भाई कि मैं गुनहगार हूं। बेटी मतलब तू गुजर गया, जिंदगी गुजार ली, तू हाले तक गुनहगार। यीशु मर गया, केल कोड़े कांटे वो मर गया साढ़े वास्ते, मैं गुनहगार हूं। ये गल्ला कर दी किहड़े पासे फसे? मैं बीमार मैं कभी ये भी कहूं मैं शिफा यार, मैं रास्तबाज हूं, मैं ठीक है। शुरीमी औरत का बेटा मर गया, बस ये 2 मिनट रह गए, फिर समाप्त है। 2 मिनट साढ़े लो बात नहीं कलाम तो तुझे मैं कहोगे कि सलाम नहीं जावा। 50 साल मेरी उम्र हो गई है, 35 सालों में कलाम ही सलाम नहीं गाली भी बात शुरीमी औरत बच्चा अमीर औरत थी, दौलत पैसा सब। मर्दे खुदा वहां से गुजरता तो उन्हें कमरा बढ़ा देता, बाद में बंदे क्षमादान लगवा दिया, बैठक बुला दी। जब खुदा का बंदा आए तो यहाँ पर खुदा का बंदा परेशान किया, फिर बताए इस औरत के बारे में, पूछो इससे जाकर तो नौकरी, दुकान,
چاہیے نا. انہوں نے کیا سب کچھ. غازی نے نوکر نے کیا کہ اس کا اولاد دی اور لایا. اگلے سال معین وقت پر دن تو اولاد لایا. بیٹا پیدا ہو گیا, بڑا ہو گیا, کھیت میں تھا, دور لگی, مر گیا. مر گیا, کوئی رونا نہیں, کوئی بہن ہائے کتوں کچھ نہیں. اس نے گدھا تیار کیا, نوکر دیا, بچہ دیا اس نے, سوری بچہ نہیں, چلی بڑی آگے پہنچ گئی, ابھی تک پہنچ گئی. علیشا نے کہا اس سے پوچھو جا کر اس کا بچہ خیریت سے, شوہر خیریت سے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. بندہ گیا شادی, شوہر خیریت, بچہ خیریت, کوئی رونا نہیں, کوئی ماتم نہیں, کوئی بہن نہیں, کوئی ہائے ہو نہیں. کہتے سارے تھوڑی سی بھی لاگت ہے, ہاں روڑا توڑا بندے نے مینوں کہہ دیتا, بندی نے چھڑنا. وہ کہتی ہے خیریت, کسی کی کہنا ہائے کچھ نہ پوچھو, پہلی کیا کچھ نہ پوچھو, اب آپ بڑے بہت میں کیا خیریت, بچہ مر گیا کیا نہیں خیریت. ایک ایسا کوئی بڑی مہان عورت کو عجیب ہی بات کی نہیں خیریت سے. میں کیا کہ تیری خاتمہ نے یہ کہا تھا کہ تم ان سے جھوٹنا, بچہ تم نے مجھے دیا تھا. خادم نے بھی کچھ نہیں کیا کہ اوئے ہوئے بڑا ہی افسوس ہوا ہے, پہلے تارا بچہ مر گیا. جنازہ کدھر پڑھنا ہے, کدھر پڑھنا ہے, کدھر. انہوں نے جازی کو کیا جائے, لاٹھی تھی ان کے جا اس بچے کو کرا اور رکھی, کوئی نہیں. پھر علی شاہ پی گیا, بچہ زندہ رہا. بائبل پڑھے بھائی, بائبل پڑھے, لوگوں کے حالات واقعات پڑھے جو خدا پر ایمان رکھتے. ادھر آ گئے جی مائی بھی ہوئی, آ گئی مر گیا جی, پادری کہتا ہوئے ہوئے پڑھے گی. علیشا کہتا کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی کہتی ہے خیریت. ہم بھی تو بدلے نا کچھ اپنے آپ, ہم بھی تو اپنی بولی بدلے. ازی پھڑی ہے, یہ کمزور ہے, اہی بیمار ہے, گورا آ گیا توبہ کر کو سارے, ہر بار توبہ ہی ہوتے آتی. پھر بیمار, میں بھی بیمار, پھر میں بھی بیمار ہوں. بھائی کہتے ہیں یاد ہو جائے نکلے ہی سے. بائبل کہتی ہے کہ میں بھی آباد میں کیا کروں, رب پیدا کروں. ہاللیلویا. صحرا میں ندی, وہ آپ کے آگے بھی چلے گا, چشمے بناتا ہوا چلا جائے گا. 40 سال کا سفر بنی اسرائیل کا بہترین سفر, سارے سفر کو یاد رکھیں. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. بنی اسرائیل کو کہا تھا اپنے بچوں کو یہ بتانا کہ تمہارے باپ دادا نے تمہارے لیے کتنے بڑے بڑے کام, اے نہیں کیا سی کہ کٹیا کی دیوالی سے کوٹ کدوں کدوں پیسی ہے یاد دوارا. کہتا ہے یہ بتانا کہ کیسے بڑے کام کیے, تمہاری خاطر وہ کھڑا ہوا تھا, مصر کو کھنڈر بنا دیا. جب مصری واپس آئے تھے تمہیں دوبارہ غلامی میں لانے کے لیے, تو بتانا کہ خدا نے ہمارے لیے سمندر میں راستہ بنا رکھا. ان کو بتانا جہاں ہم کچھ بو نہیں سکتے تھے, کاٹ نہیں سکتے تھے, وہاں سے خدا نے ہمیں 40 برس تک آسمانی خوراک سے ہمیں پالا. بتانا اپنے بچوں کو. وہ بچے سنتے نے, انہوں نے ایمان دل بڑھا اسی نکاح لیا خدا 10 میں اپنے بچے نکاح لیا. ساڈا خدا بڑا ہی کمزور ہے, بہت کمزور نہیں. ہمارا خدا بہت بڑا, اسرائیل کا خدا بیٹا ہی جب آ گیا تو وہ تو بیٹے کو یاد کر رہا ہے, کوئی دکھتی ہوئی تصویر ہے خدا کی صورت. تو کیا وہ کاٹا سی, یسوع مسیح نے پیچھے چلنے والے کو کاٹا پیا. مسیح نے کہا اس آدم کے 100 گنا آنے عالم میں ہمیشہ نام ہے ان کا جو اس کے پیچھے چل دیے تھے. وقتی طور پر کچھ نظر نہ آیا, جو بھاگ گئے تھے بدنام ہے وہ, لیکن جنہوں نے اپنی گردنیں اس کے نام پر کٹوا دی ہیں ان کا نام آج بھی زندہ ہوتا ہے. کتنی جینا پڑتے تھے, متی, مرکز, لوکا, یوحنا, کیا دیا آپ کو خوشخبری ہو. یہ اسی کی دینی ہے لوگوں کو, علی لاگی نہیں دینا, خوشخبری دینا. دیکھ لو
نہیں کہنا کہ ٹوٹے گئے مر گئے سارے کو تو کچھ ہے وہ اس لیے کہنے کہ مانگنا تھا بھائی کہو ہے سب کچھ ہے جڑا منگے تو دے دو اے نہیں روڑ توڑ والی زندگی چ نکلو ہاللویا خدا وہ ہے جو صحرا وعدہ کر رہا ہے میں صحرا میں ندیاں بہاؤں آمین یہ بات میں راہ پیدا کروں آمین میں نہ کہوں آپ ہی کہوں گا آمین آمین کہوں گے تو اندر جائے گا کچھ اگر آپ اندر جائے گا تو پھر چیزیں باہر آ رہی ہیں پھر پاک کا مسا اندر جائے گا اور وہ ہمارے سارے ماضی کے سارے زخم تو دے گا ہاللویا وہ ہمارے زخموں کا انتقال کرے گا ہمیں نئی امید دے گا ہم عقاب کی مانند نیا زور ہاللویا عقاب پرانا زور پرانی حالت بھول جاتا ہے جب اس کی وہ خود ہی توڑ دیتا ہے اپنی توڑ دو پنجے جھاڑ دو پنجے اے خیالات اے پار جھاڑ دو سارے نئے آ نئے پر آئیں گے عقاب کیا کرتا ہے اپنی چونچ چٹان پر مارتا ہے ٹوٹ جاتی ہے چونچ پر چھاڑ دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ چونچ مار نئی چونچ اٹھتی ہے نئے پر اٹھتے پرانی چیزیں جانتی رہی دیکھو سب کچھ نواں تو وہ ہی ہو جائے پرانا نہ ہو گئے پرانی انسانیت کو اتار ڈالو ہم اتارتے ہیں کہ پاک نہ سگریٹ نہ سانو بڑا پیار ہے چھڑ دیں نسوان پان چھڑ دیں وہ بھائی چھڑو گے تو کچھ نواں ملے گا نا نپاکیوں تو نکلو گے نپاکی سے ٹیٹ پڑے تو نکل دیں نہیں توبہ کر دیں گے بپتسمہ لے دیں گے دعا عبادت کرنا بس پر سڑکا تو پہ اٹھے ہو گئے پٹھے ہو گئے وہ ادھر ڈگ گیا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے اے کلام انہوں نے جا کے سناؤ یہ جو ادھر ادھر لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں نا پریشان ہیں ان کو بولو نکلو اپنے ماضی میں سے آؤ یسوع کے پاس تمہارے سارے توڑے تو بولو ہاللویا ہاللویا میسج پہنچ گیا آپ تک آمین سو آئے ہم سب دعا کریں اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں ہم بڑی عاجزی کے ساتھ آج پیش ہو جائیں. Praise the Lord.